بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر آپ کو بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی جوانی کی رونق باقی رہے گی اور 90 سال تک بڑھاپے کا اثر دکھائی نہیں دے گا۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے گہری سانس لیں یا اپنے جسمانی اجزاء کو ڈھیلا چھوڑ دیں یا پھر الٹی گنتی گننا شروع کر دیں۔ صبح کے وقت اجوا کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی سکن کی بیماری ہو یا دماغ فریش نہ رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ اگر کسی انسان کے جسم پر تیزاب گر جائے تو جسم کے اس حصے پر فوری دودھ ڈالا جائے، جب تک دودھ پھٹنا ختم نہ ہو ڈالتے رہیں۔ ایسا کرنے سے متاثرہ جگہ پر زخم تو دور کی بات، نشان بھی نہیں رہے گا۔ جھوٹ کثرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق آنکھیں بند کرنے سے بھولی ہوئی بات یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ بچہ ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں کہ اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اگر شیخ خواہ بچہ اپنے پاؤں کی انگلیاں کو زور سے ہلا رہا ہو تو سمجھ جائیں وہ ماں کی تلاش کر رہا ہے۔ بچہ روتے وقت منہ سے لعاب نکالے تو سمجھ جائیں کہ وہ بڑا ہو کر صحت مند اور طاقتور ہوگا۔ جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آنکھیں دیر سے کھولتا ہے وہ بڑا ہو کر وفادار اور اخلاص بنتا ہے۔ جس بچے کے پیدا ہوتے ہی گھنے بال ہوتے ہیں، اس کے دانت بغیر تکلیف کے جلدی باہر آ جاتے ہیں۔ جو بچہ چلتے ہوئے زیادہ گرتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کر چالاک، ہوشیار اور سمجھدار بنتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتے ہی کم روتا ہے، ایسا بچہ بڑا ہو کر بہادر اور صابر بنتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے کی عادت بنا لیں، مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ انسان کی بہت ساری پریشانیوں کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں، ان میں بڑھاپے کے آثار جلدی ظاہر ہوتے ہیں۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو، ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر زیتون کا تیل مل لینے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا اور یادداشت بہترین ہو جائے گی۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 کالی انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن دور ہو جائے گا۔ اگر آپ دن کے دوران تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں تو کھجور آپ کی توانائی بحال کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ شہد کو سرکے میں گھول کر اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ زیتون کے تیل کو سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ اگر گھر میں کاکروچ اور چونٹیاں بہت زیادہ ہیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے لیے فرش پر چاک سے لکیر لگا دیں، پھر دیکھیں چونٹیاں اور کاکروچ غائب ہو جائیں گے۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو گیا ہے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح ملنے سے زیور صاف ہو جائے گا۔ سر کے درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ 1 لیموں لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس پر پیشانی پر ملیں، سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر لیموں سے رس زیادہ حاصل کرنا ہے تو اسے پانی میں ڈال کر ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دیں، پھر نچوڑ لیں۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چاٹنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔
اگر آپ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف دہ خارش کا شکار ہیں تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائیں، خارش فوری غائب ہو جائے گی۔ ناخنوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تو مہندی کے پتے لے کر پیس لو، ذرا سا مکھن ملا کر رات کو ناخنوں پر لگا لیں، ناخن ٹوٹ کر نہیں گریں گے اور ناخنوں کا پیلا پن بھی دور ہو جائے گا۔ بھنڈی کاٹنے سے قبل ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگائیں، خارش نہیں ہوگی۔ مرچ کو دھو کر اوپر والی ڈنڈی اتار کر فریج میں رکھ دیں، مرچ کافی عرصے تک تازہ رہے گی۔ جاگتے وقت کوئی بھی کام کرتے وقت آپ کے دماغ کی ایکٹیویٹی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی سوتے وقت خواب دیکھتے وقت ہوتی ہے۔ بچھو 6 دن تک اپنا سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر 1 سال تک گزارا کر سکتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ میں موجود رگوں کی کل لمبائی تقریباً 1,47 میل ہے؟ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ انڈے کے چھلکے کو پیس کر پودوں میں ڈالنے سے پودے بہت جلد بڑھنے لگتے ہیں۔ کھانسی کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ تو کھانسی کو برا مت کہیں، کیونکہ کھانسی ہونے سے انسان فالج جیسے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ کھانے والوں کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ زیادہ مچھلی کا سوپ پینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ بالوں پر ناریل کا تیل لگانے سے بال گھنے اور کالے ہو جاتے ہیں۔ اگر بانس عورت گڑ کو روٹی کے ساتھ کھائے تو اس کی بانجھ پن دور کرنے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ فاختہ کے انڈے کھانے سے یادداشت کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر آپ موٹاپے سے پریشان ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے کالے چنوں کا استعمال کرو۔ کالے چنے وزن کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہیں۔ 3 چیزیں آپ کو زیادہ پریشان اور بیمار کرتی ہیں: زیادہ کھانا، زیادہ باتیں کرنا، زیادہ سونا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذہین افراد کی لکھائی خراب ہوتی ہے؟ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور آپ پر اسے غصہ بہت زیادہ ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اللہ پاک ضرور مدد کرے گا۔ روٹی کے درمیان پانی پینے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جو لوگ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ استعمال کریں اور مرچ مسالے والی چیزیں کم کھائیں۔ پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو صبح شام ایلو ویرا کے گودے سے تلوں کی مالش کریں۔ کھانے کے بعد سبز چائے کا استعمال منہ کی صفائی اور تر و تازگی کا سبب بنتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں ہونے والے کیڑے ختم کرنے کے لیے انہیں روزانہ نہار منہ 1 انار کھلائیں، اس سے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے، یہ قبض کشا ہے اور حافظے کو تیز کرتا ہے۔ صبح نہار منہ اس کا چھلکا اتار کر کھائیں تو دماغی قوت اضافہ ہوتا ہے۔ بادام کا حلوہ نزلہ، زکام اور سر درد کے لیے مفید ہے، سردیوں میں اس کا استعمال نہایت مفید ہے۔ لیموں کا رس پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے مددگار ہے، روزانہ 1 گلاس پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لیا کریں، پیٹ کی چربی دن بدن کم ہوتی جائے گی۔ انار کا رس دل کے لیے بہترین ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کم کرنے کی صلاحیت اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا کیونکہ انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی، آرام ملے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا لیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ محمد بن عقب
کرزی بیان کرتے ہیں، مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جس نے علی بن ابی طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا، ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر ہمارے پاس آئے اور ان پر ایک ہی چادر تھی جس پر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ ان کی سابقہ نعمتوں والی حالت اور آج کی حالت کا فرق دیکھ کر رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیا ہو گئی جب تم میں سے کوئی شخص دن کے پہلے پہر ایک جوڑا پہنے اور دن کے دوسرے پہر دوسرا جوڑا پہنے گا، اس کے دسترخوان پر ایک تشتری رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی۔ تم اپنے گھر والوں کو پردوں اور سجاوٹ کی چیزوں سے ان کے اس طرح ڈھانپو گے جس طرح کعبہ کو غلافوں کے ساتھ ڈھانپا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے، ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور ہم کام کاج سے فارغ ہو کر دیے جائیں گے، ملازم کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت کی نسبت آج تم بہتر ہو۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں، دوسرے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت کو کھجور کھلا دیں، اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی اور فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بچوں کی چھوٹی عمر میں فاسٹ فوڈ کھلانا غیر ضروری موٹاپے کا باعث ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب خوشی میں ہوں تب کوئی وعدہ نہ کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے؟ آنکھوں میں جلن رہتی ہے تو جان لیں کہ آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ ہلدی میں ادرک کا ٹکڑا ملا کر سفوف بنا لیں اور نہار منہ مذکورہ سفوف آدھا چمچ کھائیں، پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی، ہر وقت ٹانگوں کی درد اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے خارش اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ استغفار کرنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سوتے وقت بار بار طرف بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیموں پانی پینے سے جسم اور جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ دو زانوں بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ آلو بخارا کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا عرق لگاؤ۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو کھانا سادہ کھاؤ اور مٹی کے برتن استعمال کرو۔ جوانی واپس چاہتے ہیں تو ادرک کا ابلا ہوا پانی پی لیں اور چہرے پر بھاپ لیں۔ وہب ابن منبع رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے کسی جگہ جانے کا ارادہ کیا، پہننے کے لیے بہترین لباس منگوایا، سواری کے لیے بہترین سواری منگوائی، اس پر سوار ہو کر بڑی شان و شوکت اور متبرک انداز سے نکلے۔ ان کے نزدیک کسی آدمی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس دوران اس کے پاس ایک بدحال شخص آیا اور اسے سلام کیا، لیکن بادشاہ نے اپنے غرور و تکبر کی وجہ سے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا کہ لگام پکڑ کر تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس نے کہا، میں تیرے پاس ایک ضرورت سے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے اترنے کا انتظار کر۔ اس نے کہا کہ نہیں، اسی وقت قیام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے لگام کو زور سے جھٹکا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنی ضرورت بیان کر۔ اس شخص نے کہا کہ ایک راز کی بات ہے۔ بادشاہ نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی۔
میں ملک موت ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ کہنے لگا مجھے اتنی مہلت دے کہ میں گھر واپس جاؤں اور اپنے بعض ضروریات پوری کر لوں، اپنے اہل و عیال کو الوداع کہہ دوں۔ ملک الموت نے کہا اب اس کی اجازت نہیں، اب کبھی تو اپنے گھر والوں کو اور اپنے مال و متاع کو نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سواری سے بے جان لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑا۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آتی ہے۔ اگر کھانسی اور بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوتا ہے۔